تو میرا شافی ہے، مجھے دی گناہوں سے معافی ہے، مجھے دی گناہوں سے معافی ہے۔ کے عظیم اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام۔ جن کے پاس کلام مقدس ہے میرے ساتھ بائبل مقدس کھولیں، دوسرا سلاطین پہلا باب اور اس کی پہلی آیت سے پڑھیں گے۔ دوسرا سلاطین پہلا باب اور اس کی پہلی آیت میں یوں مرقوم ہے، اور اخیت کے مرنے کے بعد مواب اسرائیل سے باغی ہو گیا، اور اقصیہ اس جرمنی دار کھڑکی میں سے جو سامریہ میں اس کے بالا خانہ میں تھی گر پڑا اور بیمار ہو گیا۔ سو اس نے کاسبوں کو بھیجا اور ان سے ہی کہا کہ جا کر اکرون کے دیوتا بال زبور سے پوچھو کہ مجھے اس بیماری سے شفا ہو جائے گی یا نہیں۔ لیکن خدا کے فرشتہ نے ایلیا تشبی سے کہا، اٹھ اور شاہی سامریہ کے کاسبوں سے ملنے کو جا اور ان سے کہہ، کیا اسرائیل میں خدا نہیں جو تم اکرون کے دیوتا بال زبور سے پوچھنے چلے ہو؟ اس لیے اب خدا یوں فرماتا ہے کہ تو اس پلنگ پر سے جس پر تو چڑھا ہے اترنے نہ پائے گا، بلکہ تو ضرور ہی مرے گا۔ سو ایلیا روانہ ہوا اور وہ کاسب اس کے پاس لوٹ آئے۔ سو اس نے ان سے پوچھا، تم لوٹ کیوں آئے؟ انہوں نے اس سے کہا، ایک شخص ہم سے ملنے کو آیا اور ہم سے کہنے لگا کہ اس بادشاہ کے پاس جس سے تم کو بھیجا ہے پھر جاؤ اور اس سے کہو، خدا یوں فرماتا ہے، کیا اسرائیل میں کوئی خدا نہیں جو تو اکرون کے دیوتا بال زبور سے پوچھنے کو بھیجتا ہے؟ اس لیے تو اس پلنگ سے جس پر تو چڑھا ہے اترنے نہ پائے گا، بلکہ ضرور ہی مرے گا۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے باعث سے برکت ہو۔ آئیے اس سر کو خدا کے سو چکائیں۔ آسمان اور زمین کے خالق ہماری نہایت عاجزی اور انکساری کے ساتھ تیری حضور جھکتے ہوئے تیرا شکر، تیری تعریف اور تیری ستائش کرتا ہوں کہ خدا تو اپنے لوگوں پر رحم کرتا اور ان کے بدنوں سے بیماریوں کو دور کرتا اور ان کے مسائل کو دور کر کے آپ کی بڑی قدرت سے کام کرتا ہے۔ میں تیرا شکر، تیری تعریف کرتا ہوں۔ تیرا بابر اور جلالی ہاتھ تیرے لوگوں پر چاہتا ہوں۔ میری دعا کو سن قبول کر۔ اے باپ، یہ دعا مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خدا میں یسوع مسیح کی وسیلہ سے، آمین۔ تشریف۔ کلام مقدس میں دوسرا سلاطین پہلا باب اور اس کی دوسری آیت میں لکھا ہے، اور اقصیہ اس جرمنی دار کھڑکی میں سے جو سامریہ میں اس کے بالا خانہ میں تھی گر پڑا اور بیمار ہو گیا۔ سو اس نے کاسبوں کو بھیجا اور ان سے یہ کہا کہ جا کر اکرون کے دیوتا بال زبور سے پوچھو کہ مجھے اس بیماری سے شفا ہو جائے گی یا نہیں۔ آج کا ہمارا مضمون ہے، کامل ایمان رکھے کہ میں شفا پاؤں گا۔ جب ہم خدا پر بھروسہ کرتے ہیں اور زندہ مسیح پر آپ کا ایمان ہے اور آپ کا یہ ایمان ہے کہ میرا خدا زندہ ہے، اور آپ کامل ایمان یہ رکھتے ہیں کہ میرا خدا زندہ ہے اور
شفا دینے تندرستی بخشنے کی قوت رکھتا ہے. تو جب آپ کامل ایمان خدا پر رکھیں گے کہ میں شفا پاؤں گا تو یقینی طور پر آپ شفا پائیں گے. یقینی طور پر آپ کی زندگی میں شفا کو خدا ناصل کرے گا. آج کا ہمارا مضمون ہے کامل ایمان رکھیں کہ میں شفا پاؤں گا. جب آپ خدا پر بھروسہ کرتے ہیں، جب آپ خدا پر انحصار کرتے ہیں، اور جب آپ خدا پر ایمان رکھتے ہیں اور کامل ایمان رکھتے ہیں کہ میں شفا پاؤں گا یا میں شفا پاؤں گی، تو آپ کے ایمان کے عین مطابق خدا آپ کو شفا دیتا ہے. لیکن اگر زندہ خدا کو چھوڑ کر جس سے موت اور قبر پر فتح پائی، آپ اس زندہ خدا کو چھوڑ کر جادوگروں کے پاس جاتے ہیں، دیوتاؤں کے پاس جاتے ہیں، اور جس طرح بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ اکسیا گر گیا ہے، دوسرا سلاطین پہلا باب دوسری آیت، اور اکسیا اس جلدی دار کھڑکی میں سے جو سامیہ میں اس کے بالا خانہ میں تھی گر پڑا اور بیمار ہو گیا. اب جب یہ گر پڑا اور بیمار ہو گیا، اب اس کا ایمان زندہ خدا کی بجائے اکرون کے دیوتا بال زبوب پر تھا. اب جن کا ایمان زندہ خدا پر نہیں ہوتا وہ شک اور شبہ میں مبتلا ہوتے ہیں، اور انہیں یقین کامل نہیں ہوتا کہ وہ شفا پائیں گے، بلکہ وہ سوچتے ہیں کہ ہو سکتا ہے میں شفا پاؤں یا ممکن ہے نہ شفا پاؤں. وہ شفا پانے اور نہ پانے کے درمیان کشمکش میں مبتلا ہوتے ہیں، اور انہیں کامل یقین ہی نہیں ہوتا کہ وہ شفا پائیں گے، یا انہیں یہ بھی یقین نہیں ہوتا کہ وہ نہیں پائیں گے. اور ایسی صورت میں جو خدا پر بھروسہ نہیں رکھتے، اور جو کوئی بھی مرد ہو عورت ہو کسی بھی قوم قبیلے سے تعلق رکھتا ہو، اگر وہ خدائے قادر، خدائے ذوالجلال، کائنات کے خالق اور منجی دو عالم پر بھروسہ نہیں کرتا، وہ کبھی شفا نہیں پاتا. پھر وہ کشف رہتا ہے کہ میں شفا پاؤں گا یا نہیں پاؤں گا، ٹھیک ہو جاؤں گا یا نہیں ہوگا، مسئلہ حل ہوگا یا نہیں ہوگا، مصیبت ٹلے گی یا نہیں ٹلے گی. اس لیے کہ وہ زندہ خدا پر ایمان نہیں رکھتا. اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے اکسیا جو کہ زندہ خدا کو چھوڑ کر، اسرائیل کے خدا کو چھوڑ کر، اور وہ خدا جو انہیں ملک مصر سے نکال لایا، اس خدا کو چھوڑ کر وہ اپنی شفا کے لیے اپنے قاصدوں کو بھیجتا ہے. دوسرا سلاطین پہلا باب دوسری آیت کا دوسرا حصہ. سو اس نے قاصدوں کو بھیجا اور ان سے یہ کہا کہ جا کر اکرون کے دیوتا بال زبوب سے پوچھو مجھے اس بیماری سے شفا ہو جائے گی یا نہیں. اب اس کا کامل ایمان اور کامل بھروسہ اور کامل اعتقاد نہیں. اور اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ اکرون کا دیوتا بال زبوب وہ کامل شفا دینے پر قدرت ہی نہیں رکھتا. اور چونکہ وہ کامل شفا دینے کی قدرت نہیں رکھتا، اور اس لیے یہ صرف پوچھنے کے لیے بھیجتا ہے. لیکن ہمارا خدا جو خدائے اقدس رب الافواج، زندہ خدا،
جس سے موت اور قبر پر فتح پائی، اس کے ہاں نہیں کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور جب ہم کامل ایمان کے ساتھ اپنے منجی، اپنے مسیحا ابن خدا کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں شفا پانا چاہتا ہوں، اور وہ آپ کو شفا دے دیتا ہے۔ یہ نہیں مسیح کے پاس جو آتے ہیں کہتے ہیں کہ میں پاؤں گا شفا یا نہیں پاؤں گا، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ میں شفا پاؤں گا۔ عزیزو، جس طرح اکسیا شفا اور شفا نہ پانے کے درمیان کشمکش میں مبتلا ہے، اسی طرح کلام مقدس میں ہم دوسرا سلاطین 8واں باب اس کی 7ویں آیت پڑھتے ہیں تو کلام خدا میں دوسرا سلاطین 8واں باب دوسرا سلاطین 8واں باب اس کی 7ویں آیت میں لکھا ہے، اور ایلیشا دمشق میں آیا اور شاہ ارام بن حدب بیمار تھا، اور اس کو خبر ہوئی کہ وہ مرد خدا ادھر آیا ہے، اور بادشاہ نے حزائل سے کہا کہ اپنے ہاتھ میں ہدیہ لے کر مرد خدا کی استقبال کو جا اور اس کی معرفت خدا سے دریافت کر کہ میں اس بیماری سے شفا پاؤں گا یا نہیں۔ اب ایک عجیب سی کیفیت آپ دیکھتے ہیں، اکسیا جو زندہ خدا کو ماننے والا ہے وہ اکرون کے ریوتا بال زبور کے پاس کاستوں کو بھیجتا ہے، اور شاہ ارام جو زندہ خدا کو نہیں مانتا وہ دوسری قوم سے تعلق رکھتا ہے، اس سے حزائل کو بھیجا کہ جا کر دریافت کرے، خداوند سے ایلیشا دریافت کرے کہ میں شفا پاؤں گا یا نہیں پاؤں گا۔ عزیزو، بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ بہت سے لوگ جب بیمار ہوتے ہیں یا مسائل کا شکار ہوتے ہیں یا دکھ اور تکالیف ان کی زندگی میں آتی ہے تو وہ یہی سوچتے ہیں کہ یہ مسئلہ حل ہوگا یا نہیں ہوگا۔ وہ سوچتے ہیں، بیمار ہوں گے تو سوچتے ہیں کہ میں شفا پاؤں گا یا نہیں پاؤں گا، اور اگر کینسر ہے تو سوچتے ہیں کینسر ٹھیک ہوگا یا نہیں ہوگا، بے اولاد ہے تو وہ سوچتے ہیں کیا مجھے اولاد ملے گی یا میں بے اولاد ہی رہوں گا۔ عزیزو، ایسی کیفیت میں رہنے والے جو ایمان اور بے ایمانی کے درمیان چہل قدمی کرتے ہیں، گردش کرتے ہیں، ایسے لوگ کبھی شفا نہیں پاتے۔ خدا چاہتا ہے دو خاص باتوں کو ہم ذہن نشین کرے۔ نمبر 1، ہمارا ایمان زندہ خدا پر ہو۔ نمبر 2، ہم کامل ایمان رکھیں کہ میں شفا پاؤں گا۔ ہم ایمان رکھیں میرا مسئلہ حل ہوگا۔ ایمان رکھیں کہ خدا اسے کرنے پر قادر ہے اور خدا میرے لیے ایسا کرے گا۔ عزیزو، بائبل بیان کرتی ہے کہ اکسیا جو جادوگروں پر، غیر معبودوں پر بھروسہ کرتا ہے وہ بچ نہ سکا، ہلاک ہو گیا، مر گیا، حالانکہ وہ بیمار تھا، حالانکہ جبل دار کھڑکی سے گرا تھا اور عام بیماری تھی، کوئی ایسا خطرناک مسئلہ نہ تھا۔ اگر وہ خدا پر بھروسہ رکھتا، اگر خدا پر ایمان رکھتا، اگر خدا کے رسول آتا یا خدا کے رسول اپنے کاستوں کو بھیجتا، المیہ یہ ہے نہ اپنے کسی عزیز کو بھیجتے ہیں اور نہ خود خدا کے رسول آتے ہیں، اور اس طرح موت کی طرف رواں دواں، زندگی سے محروم اور موت کی طرف رواں دواں نظر آتے ہیں۔ یا آپ کی زندگی میں مسائل ہیں، آپ ان مسائل کے حل کے لیے
آپ خدا کے پاس خدا کے حضور کامل بھروسے کامل یقین کے ساتھ آپ نہیں آتے، بلکہ اس کے برعکس آپ جادوگروں پر رلائی کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں۔ آپ کا مسئلہ کبھی حل نہیں ہو سکتا۔ اور اگر ہم دوسرا سلاطین اس کا 20واں باب پڑھیں، دوسرا سلاطین 20واں باب اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، انہی دنوں میں حزقیاہ ایسا بیمار پڑا کہ مرنے کے قریب ہو گیا۔ تب یسایہ نبی آموس کے بیٹے نے اس کے پاس آ کر اس سے کہا، خدا یوں فرماتا ہے کہ تو اپنے گھر کا انتظام کر دے، کیونکہ تو مر جائے گا اور بچنے کا نہیں۔ تب اس سے اپنا منہ دیوار کی طرف کر کے خدا سے یہ دعا کی کہ اے خدا، میں تیری منت کرتا ہوں، یاد فرما کہ میں تیرے رسول سچائی اور پورے دل سے چلتا رہا ہوں، اور جو تیری نظر میں بھلا ہے وہی کیا ہے۔ اور اس کیا زار زار رویا، اور ایسا ہو کہ یہ سایہ نکل کر شہر کے بیچ کے حصہ تک پہنچا بھی نہ تھا کہ خدا کا کلام اس پر نازل ہوا، لوٹ اور میری قوم کے پیشوا حزقیاہ سے کہے کہ خدا تیرے باپ داؤد کا خدا یوں فرماتا ہے، میں نے تیری دعا سنی اور میں نے تیرے آنسو دیکھے، دیکھ میں تجھے شفا دوں گا اور تیسرے دن تو خدا کے گھر میں جائے گا۔ کلام مقدس میں اب یہ صورتحال تو اس سے بالکل الگ تھلگ ہے، اور اقصیاں صرف بیمار تھا، اور ارام کا بادشاہ وہ پوچھنے کے لیے بھیجتا ہے کیا میں زندہ رہوں گا یا مر جاؤں گا، شفا پاؤں گا یا مروں گا۔ لیکن حزقیاہ کو خدا نے پیغام بھیجا اپنے بندے یسایہ کی معرفت کہ تو بچے گا نہیں، مرے گا۔ اب کتنا خوبصورت پہلو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں، حالانکہ اس کے لیے موت ہے، اقصیاہ کے لیے موت نہیں ہے۔ اقصیہ تو بیمار ہے اور بیماری شفا میں بدل سکتی ہے، اور خدا نے اس کو پیغام نہیں بھیجا کہ تم مرے گا اور بچے گا نہیں، اور مدد کے لیے بھی یہ پیغام نہیں کہ تم مرے گا اور بچے گا نہیں۔ لیکن اس کے برعکس حزقیاہ کے لیے یہ سخت پیغام ہے کہ تو بچے گا نہیں اور تو مرے گا۔ لیکن بائبل یہ بیان کرتی ہے، اب حزقیاہ نے یہ نہیں کہا اے خدا میں بچوں گا یا مروں گا، بلکہ بائبل یہ بیان کرتی ہے اس سے زندہ خدا پر بھروسہ رکھتے ہوئے اب ایمان کے ساتھ کہ خدا میں تیرے ضد کیسا چلتا رہا ہوں، اے خدا تو مجھے زندگی دے، اے خدا تو مجھے اس موت کے بندھن سے رہائی دے۔ یہ ہے کامل ایمان، یہ ہے کامل بھروسہ۔ حالانکہ اس کا معاملہ بڑا سنگین ہے، خدا خود کہہ چکا ہے، خدا نے اپنے خادم یسایہ کی معرفت اس کے پاس پیغام بھیجا ہے، اور پیغام یہ ہے کہ تو مرے گا اور بچے گا نہیں۔ اب اس کے پاس کوئی چوائس نہیں۔ اب وہ سوچتا کہ جب خدا فیصلہ کر ہی چکا ہے، اور وہ سوچنا اب میں نے مرنا ہی ہے، اب وہ سوچنا کہ اچھا ٹھیک ہے، لیکن اس نے ایمان کے ساتھ خدا سے شفاعت کی، ایمان کے ساتھ خدا کو پکارا، ایمان کے ساتھ خدا کی حضور آنسو بہائے، ایمان کے ساتھ خدا کی حضور التجا کی، اور یہ ایمان بڑا ہی کامل ایمان، پختہ ایمان، مضبوط ایمان ہم حزقیاہ کا دیکھتے ہیں۔ حالانکہ اسے خبر مل چکی ہے، لیکن وہ نہ اقصیاہ کی طرح، نہ شاہ انام کی طرح، بلکہ ٹھوس ایمان کے ساتھ، کامل بھروسے کے ساتھ، اس کا بھروسہ جس خدا پر ہے وہ خدا موت کو زندگی میں بدل سکتا ہے، اور اس لیے اس کا یہ ایمان ہے، اور اس لیے اسے اس کے حضور آنسو بہائے ہیں۔ اب اسے سرنڈر نہیں کیا، اب اسے اپنے لیے
یہ نہیں سوچا اچھا جب فیصلہ ہو ہی چکا ہے تو میں گھر کا انتظام کر دوں، لیکن بائبل بیان کرتی ہے وہ خدا کی رسول اسے دعا کی اگر آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہے، اگر آپ بیماری میں مبتلا ہے، اگر آپ کے بیرون ملک جانے میں رکاوٹ ہے، یا آپ کے اولاد کا مسئلہ ہے، آپ ایمان کے ساتھ جب خدا کی حضور آئیں گے، ایمان کے ساتھ آپ خدا کو پکاریں گے، ایمان کے ساتھ اس کے حضور دعا کریں گے، اگرچہ سرکمسٹانسز ایسے ہیں، حالات ایسے ہیں کہ جا نہیں سکتے، حالات ایسے ہیں اولاد ہو نہیں سکتی، حالات ایسے ہیں روزگار مل نہیں سکتا، حالات ایسے ہیں کہ شفا ہو نہیں سکتی، لیکن تو بھی آپ کا ایمان کامل بھروسہ، آپ جو کچھ نظر آتا ہے اسے نہیں دیکھتے بلکہ ایمان کے ساتھ جو آپ چاہتے ہیں اسے خدا کے حضور پیش کرتے ہیں۔ یہ ہے ایمان، یہ ہے کامل ایمان۔ آپ کے نظر آئے گا آپ کے بیرون ملک جانے میں رکاوٹ ہے، لیکن آپ ایمان کے ساتھ کامل بھروسے کے ساتھ خدا کے حضور دعا کریں گے، خدا ان ساری رکاوٹ کو دور کر کے حالات کو آپ کے ایمان کے مطابق، آپ کی سوچ کے مطابق، آپ کے خیال کے مطابق، آپ کے ارادے کے مطابق، آپ کے ول اور ڈیزائر کے عین مطابق اس سارے سچویشن کو بنا دیتا ہے۔ اس لیے خدا اپنے لوگوں کے ایمان کو دیکھتا ہے، اس کا ایمان کیا ہے، کیا اس کا ایمان ہے کہ یہ شفا پائے۔ عزیزو، مجھے اسکن کینسر تھا، میرے جسم کے 5 حصوں میں کینسر تھا، اور میرے لیے آنکولوجسٹ یعنی ماہر کینسر یہ کہہ چکے تھے کہ میں شفا نہیں پاؤں گا، اور ان کا خیال تھا کہ میں زیادہ سے زیادہ 6 ماہ زندہ رہوں گا، لیکن میں نے ایمان رکھا کہ میرا خدا موت کو زندگی میں بدلنے والا ہے، اور کینسر کے بندھنوں کو توڑ کر شفا دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ اور جب میرا ایمان ایسے خدا پر ہے تو وہ خدا ان ساری میڈیکل تھیوریز کو ختم کر کے اپنے جلال کو ظاہر کر سکتا ہے، اور وہ کینسر کو روٹ آؤٹ کر سکتا ہے، مجھے شفا دے سکتا ہے۔ اور میں نے ایمان کے ساتھ خدا پر بھروسہ رکھتے ہوئے، خدا پر انحصار کرتے ہوئے، خدا پر توکل کرتے ہوئے میں نے خدا سے دعا کی، میں نے شفاعت کی۔ آج المیہ یہ ہے کہ بے دل ہو جاتے ہیں، آج مسئلہ یہ ہے آپ بہت جلد شکست خوردہ ہو جاتے ہیں، اور یوں آپ اس مسائل کے لیے خدا کی حضور دعا چھوڑ دیتے ہیں، اور مسئلہ آپ کا پھر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن جب آپ دعا کرتے ہیں مسئلہ گھٹنا بلکہ مسئلے کا وجود ہی نہیں رہتا، جیسا بائبل بیان کرتی ہے۔ اس کیا کے لیے اگرچہ خدا خود کہہ چکا ہے، خدا کا بندہ آ کر کہہ چکا ہے، اور کلام خدا میں لکھا ہے کہ ابھی یسایہ نکل کر شہر کے بیچ کے حصہ تک پہنچا بھی نہ تھا، یعنی ابھی تھوڑا سا ہی اس کیا سے دور ہوا، اس کے فوراً دعا۔ اب یہاں جو خاص بات ہمیں ملتی ہے وہ ہے کہ مسئلے کے فوراً بعد ہی حزقیہ نے دعا شروع کی اور اس مسئلے کو خدا کے سامنے رکھا۔ آج بہت سے لوگ ہیں بہت دیر کے بعد، کئی سالوں کے بعد وہ اس مسئلے کو خدا کے حضور رکھتے ہیں، پہلے خود حل کرتے ہیں، دوسروں کو حل کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں، اور جب تھک جاتے ہیں، ہار جاتے ہیں اور کوئی چارہ کار نہیں رہتا، پھر کئی سال کے بعد دعا کرتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد عکس جب ہم حزقیہ کی زندگی پر غور کرتے ہیں، جیسے ہی اسے سنا اسے فوراً اس مسئلے کے لیے دعا کی، اور ایمان کے ساتھ، آنسو کے ساتھ، آہوزاری کے ساتھ، اور کلام خدا میں دیکھیں میرے ساتھ دوسرا سلاطین 20واں باب اور اس کی 5ویں آیت، لارڈ اور میری قوم کے پیشوا حزقیہ سے کہہ کہ خدا تیرے باپ داؤد کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میں نے تیری دعا سنی اور میں نے تیرے آنسو دیکھے
देख मैं तुझे शिफा दूंगा और तीसरे दिन तू खुदा के घर में जाएगा। अब खास बात जो हम यहाँ पर देखते हैं, खुदा ने फौरी तौर पर उसकी दुआ को सुना और इसके साथ ही खुदा ने उसकी आंसू को भी देखा, दुआ को भी सुना और उसकी आंसू को देखा और फैसला किया कि मैं इसे शिफा दे दूंगा और कहा मैं तुझे शिफा दूंगा। अब खुदा की तरफ से, शाफी की तरफ से शिफा का ऐलान हुआ कि मैं तुझे शिफा दूंगा और तीसरे दिन तू खुदा के घर में जाएगा। अब सोल्यूशन के बाद, मसले के हल के बाद खुदा के घर से ताल्लुक कायम हुआ और तीसरे दिन तू खुदा के घर में जाएगा। आज मसाइल इसलिए रहते हैं, चूंकि दो मसाइल रहते हैं, आप खुदा के घर नहीं जाते और हल हो जाए तो फिर तो बिल्कुल ही नहीं जाते। जब तक मसला हल नहीं होता आप जाते हैं और जैसे ही हल हो जाए, शिफा याब हो जाए, फिर नहीं जाते। लेकिन बाइबल बयान करती है, खुदा ने हिजकिय्याह से कहा कि तू शिफा याब होगा और तीसरे दिन मेरे घर में जाएगा, यानी कानून शिफा के साथ, गवाही के लिए और तसल्सल के साथ तू मेरे घर में जाएगा। अजीजों, खुदा चाहता है आपको शिफा देकर, आपको रहाई देकर, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करके वो ये चाहता है कि आप उसके घर में आए और वो आपको बरकत पर बरकत बख्शे। अजीजों, इसलिए ने काबिल ईमान के साथ अपनी शिफा की दरखास्त पेश की। देखिए मेरे साथ ज़बूर छठा ज़बूर छठा और उसकी दूसरी आयत में लिखा है, ऐ खुदा मुझ पर रहम कर क्योंकि मैं मसमुर्दा हो गया हूँ। ऐ खुदा मुझे शिफा दे क्योंकि मेरी हड्डियों में बेकरारी है। अब ईमान के साथ खुदा से शिफा के लिए कहे, क्या खुदा मुझे शिफा दे। और जब हम ज़बूर छठा और उसकी दूसरी आयत को पढ़ते हैं, खुदा मुझ पर रहम कर, आप रहम की अपील करें ईमान के साथ। जब आप ईमान के साथ, काबिल भरोसे के साथ रहम की अपील करें कि मुझ पर रहम कर, और आप उसकी रहम की सिफत को जानते हैं कि वो रहम करेगा और मसले को हल करेगा, रहम करेगा और शिफा देगा। आप उससे शफायत करें, रहम की अपील करें कि ऐ खुदा मुझे शिफा दे क्योंकि मेरी हड्डियों में बेकरारी है। अपनी कैफियत उसे बताएं, अपना दुख और दर्द उसे बताएं, अपने मसाइल उसे बताएं कि मैं किस कदर दुख में हूं, किस कदर जानकारी में हूं और किस कदर मुसीबत मुझ पर मुसल्लत है। और जब आप ऐसा करेंगे, खुदा आपको शिफा देगा, आपके लिए अजायब को ज़बूत में लाएगा। कामिल ईमान के साथ अपनी शिफा की दरखास्त, रहम की अपील करें और जब आप ऐसा करेंगे, खुदा आपको तंदुरुस्ती बख्शेगा, मसले को हल करेगा, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेगा। देखिए मेरे साथ ज़बूर 41वां और उसकी चौथी आयत। ज़बूर 41वां और उसकी चौथी आयत में लिखा है, मैंने कहा ऐ खुदावंद मुझ पर रहम कर, मेरी जान को शिफा दे
کیونکہ میں تیرا گنہگار ہوں۔ جب آپ اپنے گناہ کا اقرار کریں گے اور کہیں گے کہ میں تیرا گنہگار ہوں، آپ ان نافرمانیوں کا جو آپ سے سرزد ہوئی آپ ان کا اقرار کرتے ہیں، یا ان گناہوں کا جو آپ سے سرزد ہوئے آپ اقرار کرتے ہیں کہ میں نے گناہ کیا یا میں نے گناہ کیے، آپ جب آپ کے گناہوں کا اقرار کریں گے تو خدا آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور جب گناہ کو معاف کرے گا تو ترقی کی راہ میں رکاوٹیں ختم کر دے گا، اور آپ کے مسئلے کو حل نہ ہونے میں حائل وہ ساری قوتیں، جب آپ اپنے گناہگار ہونے کا اقرار کرتے ہیں تو خدا آپ کے گناہوں کو، آپ کے گناہ کی دستاویز کو آپ کے لہو سے مٹا دیتا ہے، آپ کے لہو سے دھو دیتا ہے، آپ کے لہو سے پاک کرتا ہے، اور پھر یقینی طور پر آپ اس دنیا میں جو چاہتے ہیں خدا آپ کے لیے کر دے گا۔ آپ چاہتے ہیں شفا ہو جائے، آپ چاہتے ہیں اولاد مل جائے، آپ چاہتے ہیں میرا گھرانہ ٹھیک ہو، آپ کو گھرانہ ٹھیک ہو جائے، آپ چاہتے ہیں کہ میں پراسپیرٹی اور ترقی حاصل کروں، خدا آپ کو ترقی دے گا، آپ چاہتے ہیں قرض کی لعنت سے رہائی پائیں، خدا قرض کی لعنت سے آپ کو رہائی دے گا، اس لیے کہ خدا آپ کے گناہ کو معاف کرتا ہے، اور گناہ کے سبب سے ترقی میں رکاوٹ، گناہ کے سبب سے شفا میں رکاوٹ، گناہ کے سبب سے بیرون ملک جانے میں رکاوٹ، گناہ کے سبب سے مکان بننے میں رکاوٹ، گناہ کے سبب سے خوشحالی میں رکاوٹ، اور قرض مسلط ہوتا جائے گا۔ لیکن جب آپ اپنے گناہ کا اقرار کرتے ہیں خدا آپ کے گناہ کو معاف کرتا ہے۔ دیکھیں میرے ساتھ یسائی نبی کا صحیفہ 38واں باب اور اس کی 16ویں آیت، دیکھیں کلام مقدس میں یسائی 38واں باب اور اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے، اے خداوند ان چیزوں سے انسان کی زندگی ہے اور انہی میں میری روح کی حیات ہے، سو تو ہی شفا بخش اور مجھے زندہ رکھ۔ اب صرف تو ہی مجھے شفا دے اور مجھے زندہ رکھ۔ اب آپ کا بھروسہ صرف خدا پر ہے، آپ کا اعتقاد صرف خدا پر ہے کہ میرے لیے تو کام کر، جو کام آپ چاہتی ہیں، جو کام آپ چاہتے ہیں خدا آپ کے لیے وہ کر سکتا ہے۔ اور کہیں اگر بیمار ہے کہ خدا تو ہی، صرف تو ہی مجھے شفا دے۔ دیکھیں یسایا 38واں باب اور اس کی 16ویں آیت اور اس کا تیسرا حصہ، سو تو ہی شفا بخش اور مجھے زندہ رکھ۔ اب یہ بھی اپیل ہے کہ مجھے شفا بخش اور مجھے زندہ رکھ۔ جب آپ یہ دعا کرتے ہیں کہ خدا مجھے زندہ رکھ، خدا آپ کو زندہ رکھے گا۔ آپ دعا کرتے ہیں مجھے شفا دے، خدا آپ کو شفا دے گا۔ آپ دعا کرتے ہیں مجھے جاب دے، خدا آپ کو جاب دے گا۔ یعنی اس کے معنی ہے کہ یہ صرف شفا تک ہی محدود نہیں، بلکہ جو بھی آپ چاہیں گے خدا آپ کے لیے وہ سب کرے گا، آپ کے لیے وہ سب کر دے گا، اس لیے کہ وہ زندہ خدا ہے۔ آئیے دیکھیں میرے ساتھ یرمیہ 17واں باب اور اس کی 14ویں آیت۔ یرمیہ 17واں باب اور اس کی 14ویں آیت میں لکھا ہے، اے خداوند تو مجھے شفا بخشے تو میں شفا پاؤں گا، تو ہی بچائے تو بچوں گا، کیونکہ تو میرا فخر ہے۔ جب آپ کا فخر خدا پر ہے، جب آپ
अकरून के देवता बाल ज़बूत पर फख्र नहीं करते, आप किसी जादूगर पर फख्र नहीं करते, बल्कि आपका फख्र जिंदा मसीह पर है और आप मसीह पर फख्र करते हैं। आप मसीह को कहते हैं, क्या मसीह तू मुझे शिफा दे तो मैं शिफा पाऊं, तू मेरे मसले को हल करे तो मेरा मसला हल हो, तू मुझे औलाद दे तो मैं औलाद पाऊंगा या पाऊंगी, तू बाहर जाने में रुकावटों को दूर करे तो रुकावटें दूर होंगी। इसके मानी है कि आपने 100% खुदा पर भरोसा किया, खुदा पर इन्हिसार किया। आपने इस मसले के लिए, आप इस प्रॉब्लम के लिए, आप उस सिचुएशन को तब्दील करने के लिए आपने ईमान रखा, और जब आपने ईमान रखा तो खुदा, कुदरत से बड़ा हुआ खुदा आपके लिए अजायब को ज़रूर मिलाता है। देखिए लूका की इंजील 9वां बाब, लूका की इंजील 9वां बाब और उसकी 11वीं आयत में लिखा है, लूका की इंजील 9वां बाब और उसकी 11वीं आयत। ये जानकर भीड़ उसके पीछे गई और वो खुशी के साथ उनसे मिला, उनसे खुदा की बादशाही की बातें करने लगा, और जो शिफा पाने के मोहताज थे उन्हें शिफा बख्शी। अब जो उससे शिफा पाने के मोहताज जो है ना, यह लफ्ज जब भी मोहताज आता है इसके मानी है कि वो किसी दूसरे पर अपने काम के लिए भरोसा करता है। कहते जी बड़ा मोहताज है, चल नहीं सकता, उसको चलाना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा, लेकर जाना पड़ेगा। वो कहेंगे जी मोहताज जी क्या है, इसके मानिए कि उस काम को करने के लिए दूसरे पर यकीन करना, दूसरे पर भरोसा करना और दूसरे पर इन्हिसार करना, ये है मोहताजी। कहते हैं जो शिफा पाने के मोहताज थे, यानी जो शिफा पाने के लिए मसीह पर भरोसा करते थे, मसीह पर तवक्कुल करते थे, मसीह पर इन्हिसार करते थे, ये शिफा पाने के मोहताज कि मैंने सिर्फ यीशु से शिफा पानी है और मैंने उसके कदमों में आना है और मैंने कामिल शिफा पाकर रुखसत होना है। अब ये ना पाने और शिफा पाने के दरमियान में नहीं है ये शक व शुबे और ये कि मैं शिफा पाऊंगा या नहीं पाऊंगा, मुझे शिफा होगी या नहीं होगी, ये ऐसी सूरत में नहीं है जैसे अक्सिया है कि मैं शिफा पाऊंगा या नहीं पाऊंगा, बल्कि ये तो मोहताज, ये तो डिपेंड करते हैं खुदा पर, डिपेंड करते हैं आपने मुनज्जी पर शिफा के लिए इन्हिसार करते हैं आपने मसीहा पर, इसलिए इनके लिए 100% शिफा है। अजीजों कामिल ईमान रखें कि मैं शिफा पाऊंगा, आप यकीनन शिफा पाएंगे, आप यकीनन तंदुरुस्त हो जाएंगे, आप यकीनन मसाइल से निकलेंगे और खुदा आपको अपनी बरकत से मामूल करेगा। देखिए याकूब का आम खत 5वां बाब और उसकी 16वीं आयत लिखा है, बस तुम आपस में एक दूसरे से अपने गुनाहों का इकरार करो और एक दूसरे के लिए दुआ करो ताकि शिफा पाओ, एक दूसरे के लिए दुआ करो ताकि शिफा पाओ। अजीजों जब हम एक दूसरे से अपने गुनाहों का इकरार करते हैं तो खुदा हमें कामिल शिफा और तंदुरुस्ती बख्शता है और यकीनन खुदा आज आपको और आपके मसले को यकीनी तौर पर हल करेगा। इसलिए आप ईमान के साथ
अपने गुनाहों का इकरार करते हैं और एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं ताकि शिफा पाए। अज़ीज़ों, कामिल ईमान रखें कि मैं शिफा पाऊंगा और आप शिफा पाएंगे। कामिल ईमान रखें कि मैं तंदुरुस्त हो जाऊंगा, 100% आप तंदुरुस्त हो जाए। कामिल ईमान रखें कि ये मसला हल होगा, 100% वो मसला हल होगा। लेकिन जब आप कामिल ईमान के बगैर कहेंगे कि हल है, हल नहीं होता। कामिल ईमान और कामिल भरोसा जिंदा खुदा पर रखें। और आज खुदा चाहता है आप जिंदा ईमान रखें जिंदा खुदा पर, अपने मसले के लिए, अपने प्रॉब्लम्स के लिए, आपकी सिचुएशन के लिए। और मेरा ईमान है कि खुदा यकीनन आपकी जिंदगी में जो आज आप चाहती हैं या जो आप चाहते हैं, खुदा यकीनन आज आपकी जिंदगी में करेगा। आइए अपने सर को झुकाएं, सब सर झुक जाए, कामिल ईमान रखें कि मैं शिफा पाऊंगा। कामिल ईमान रखें खुदा मेरे मसले को हल करेगा। कामिल ईमान रखें खुदा सब कुछ करने पर कादिर है। आसमान और ज़मीन के खालिक मालिक, ऐ जिंदा खुदा तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करता हूं इसलिए कि खुदा जब हम तुझ पर भरोसा करते हैं, कामिल ईमान रखते हैं, हमारे ईमान के ऐन मुताबिक, तो हमारे लिए अजायब पर सब मिलाता है। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ है बाप, तेरा शुक्र कि तू हमसे मोहब्बत रखता है। और जब हम ईमान के लिए तेरे हुजूर आते हैं, हमारी तवक्कुआत से बढ़कर तू देना जानता है। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ। अब आप ये दुआ मांगता हूं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के वसीले से। आमीन।